تفسیر ابن کثیر سورہ بقرہ آیت نمبر 233. The mothers should suckle their children for 2 whole years. That is, for those parents who desire to complete the term of suckling. But the father of the child shall bear the cost of the mother's food and clothing on a reasonable basis. ماؤں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں، اور جو ماں باپ ہیں اگر وہ دونوں اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ 2 سال کا جو عرصہ ہے یہ پورا کیا جائے، تو باپ پہ پھر یہ فرض ہوگا کہ وہ اس بچے کا اور مطلب ماں کا دونوں کا جو ہے جو نان نفقے کا جو خرچہ ہے وہ اٹھائے ریزنیبل طریقے سے، جیسے جس کی وسعت، جیسی جس کی مطلب انکم، اس کے حساب سے. No person shall have a burden laid on him greater than he can bear. کسی پر بھی اللہ پاک اتنا بوجھ نہیں ڈالے گا کہ وہ برداشت نہ کر سکے. No mother shall be treated unfairly on account of her child, nor father on account of his child. کسی بھی ماں کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا جائے گا اس کے بچے کی وجہ سے، اور نہ ہی باپ کے ساتھ اس کے بچے کی وجہ سے. And on the father's heir is incumbent the like of that which was incumbent on the father. اور جو بھی باپ کے مطلب وارث لوگ ہیں، جو اس کے بعد جو بھی وارث ہیں، ان سب کے اوپر بھی وہی فرض ہے جیسا کہ اگر وہ باپ کے اوپر جو فرض تھا اگر وہ زندہ ہوتا. If they both decide on weaning، اور اگر ماں باپ جو بھی ہیں دونوں جن کی طلاق ہو رہی ہے، اگر وہ دونوں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم کو بچے کو مطلب دودھ چھڑانا ہے بائی میوچل کنسنٹ، آپس میں مطلب مل جل کے فیصلہ کرنا ہے، اینڈ آفٹر ڈیو کنسلٹیشن اس کے لیے مشورہ کرنا ہے، دیر از نو سن آن دیم، تو اس پہ ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے. If you decide on a foster suckling mother for your children, there is no sin on you. اور اگر تم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہو کہ تم دائی کا بندوبست کرو گے اپنے بچے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، تو تم پہ کوئی گناہ نہیں. Provided you pay the mother what you agreed to give her on a reasonable basis. اور یہ کہ تم نے ماں کے ساتھ جو بھی فیصلہ کیا تھا کہ تم اتنا پے کرو گے تو وہ تم ضرور پے کرو، جس پر بھی تم نے مطلب راضی ہوئے تھے ریزنیبل طریقے پہ. And fear Allah and know that Allah is all seer of what you do. اور اللہ سے ڈرتے رہو اس لیے کہ اور یہ جان لو کہ اللہ جو ہے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو کچھ بھی تم کر رہے ہو. The suckling period is only 2 years. دودھ پینے کا جو ہے، ماں کا دودھ پلانے کا جو ہے وہ 2 سال ہے. اللہ says، اللہ کہتا ہے قرآن میں، وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ أو حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. The mothers should suckle their children for 2 whole years. That is, for those parents who desire to complete the term of suckling. ماؤں کے اوپر ہے کہ وہ 2 سال اپنے بچوں کو دودھ پلائے، اور جو ماں باپ ہیں ان کے اوپر اگر یہ خواہش اگر وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم کو یہ جو پورا ٹرم ہے یہ پورا کرنا ہے اس کو. This is a direction from Allah to the mothers to suckle their infants through the complete term of suckling, which is 2 years. یہ اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ ہے، یعنی مطلب اللہ کی طرف سے ماؤں کو یہ ڈائریکشن دیا جا رہا ہے کہ تم کو اپنے بچوں کو 2 سال پورے کمپلیٹ جو ہے وہ نرسنگ کرنا ہے. Hence, suckling after 2 years is not included in this address. تو 2 سال کے بعد کے لیے نہیں کہا گیا کہ بھئی تم بچے کو پھر بھی نرسنگ کرو یا دودھ پلاؤ. اللہ said, لمن ارادہ ان یتم رضاعت who desire to complete the term of suckling. یعنی جس نے بھی یہ خواہش کی ہے یا مطلب چاہا ہے کہ یہ پورا جو 2 سال کا جو وقفہ ہے یہ پورا کرے. Therefore the suckling that establishes tahrim, prohibition, that is one cannot marry his mother or sister from suckling. تو اگر جب جیسے بولتے ہیں نا کہ دودھ بھائی، دودھ بہن، یہ میری دودھ ماں ہے، یعنی کہ وہ جس عورت کا بھی تم نے دودھ پیا ہے اب وہ تو تمہاری ماں ہو گئی نا، تو وہ عورت سے تمہاری شادی نہیں ہو سکتی. اور اگر
وہ دودھ بہن یعنی کہ مطلب جیسے کہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تو انہوں نے جو دائی حلیمہ رضی اللہ عنہا ان کا دودھ پیا تھا، تو اب ان کے جو بھی بچے تھے، ان کی لڑکیاں لڑکے، وہ سب ان کے لیے بھائی بہن ہو گئے نا، تو ان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے. Therefore, the suckling that establishes is what occurs before the 2 years end. یعنی کہ 2 سال جو پورا ہو جائے، یعنی 2 سال کے اندر اگر جس نے بھی مطلب جو 2 سال جو ختم ہو جاتے ہیں نا ایک بار، اس کے بعد کی بات نہیں ہو رہی، اس کے اندر جو بھی تم نے دودھ پیا ہے تو if the infant is suckled only after 2 years of age، اور اگر بچہ 2 سال کا ہو گیا ہے اس کے بعد اگر اس نے کوئی بھی ماں کا دودھ پیا ہے then no تحریم will be established، اس کے لیے نہیں ہے وہ تحریم، یعنی کہ وہ جو حرام جو کر دیا گیا پروہیبیشن کہ بھئی تم اس سے شادی نہیں کر سکتے، وہ 2 سال کے بعد کے لیے نہیں ہے، 2 سال کے اندر کے لیے ہے. At-Tirmidhi under chapter suckling establishes tahrim within the first 2 years. تو پہلے 2 سال جو ہے اس کے اندر ہی اگر تم نے دودھ پیا ہے تو وہاں یہ تحریم کا جو قانون ہے یہ ہے. Reported that سلمہ narrated that Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم said، سلمہ رضی اللہ عنہا انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء في الثدي وكان قبل الفطام. Suckling establishes tahrim if it is not on the breast. یعنی کہ سکلنگ جو ہے یعنی کہ اگر مطلب وہ تحریم جو اسٹیبلش ہو جاتا ہے، یعنی کہ مطلب یہ پروہیبیشن آ گیا اگر وہ مطلب ڈائریکٹ بریسٹ سے اگر لیا ہے اینڈ بیفور فطام، اور جو فطام کا مطلب ہے وہ ویننگ کا پیریڈ، یعنی کہ اگر مطلب بچہ جو ہے وہ کھانے پینے کے لائق ہو گیا ہے، یعنی وہی 2 سال کے بعد کا، تو بیفور دا اینڈ آف دا فرسٹ 2 years، تو پہلے 2 سال جو ہے اس کے اندر اگر ہے تو تحریم، نہیں تو نہیں. یعنی یہ حدیث میں یہ مطلب کہا گیا بیفور فطام، یعنی 2 سال سے پہلے کا، بعد کا نہیں. At-Tirmidhi said this hadith is Hasan Sahih، یہ بالکل صحیح ہے حدیث. The majority of the people of knowledge among the companions of Allah's messenger and others acted upon this. تو میجورٹی جو لوگ ہیں جو مطلب علماء اور صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے برابر اس کے اوپر عمل کیا ہے. دیٹ از دیٹ سکلنگ اسٹیبلشز تحریم، کہ وہ اگر کسی بھی ماں کا تم نے دودھ پیا اور اگر وہ 2 سال کے اندر وہ بچے نے پیا ہے تو پھر اس بچے کے لیے وہ مطلب بہن یا مطلب جو بھی بھائی بہن جو بھی ہوتے ان سے شادی نہیں، ماں سے نہیں، تو وہ برابر انہوں نے اس کو مطلب اس کو نبھایا ہے before the end of the 2 years, and that whatever occurs after that does not establish tahrim. تو 2 سال کے اندر اگر ہے تو ٹھیک ہے، نہ تو اس کے بعد اگر ہے تو تحریم نہیں ہے. At-Tirmidhi is alone in recording this hadith, and the narrators in its chain meet the criteria of the Sahihain. تو یہ صرف At-Tirmidhi جو ہے صرف انہوں نے ہی مطلب اس حدیث کو ریکارڈ کیا ہے. The Prophet's statement، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا إِلَّا مَا كَانَ فِي الثَّدْيِ on the breast refers to the organ of suckling before the 2 years. یعنی اگر ماں کے تم نے سینے سے اگر تم نے بریسٹ فیڈنگ ڈائریکٹ کی ہے اور وہ 2 سال کے اندر کی ہے تو یہ ایک دم کلیئر ورڈز ہے. Imam Ahmad reported a hadith in which Al-Bara bin Azib narrated, when Ibrahim, the Prophet's son, died, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said، ابراہیم جو ابراہیم مطلب یعنی ان کے بیٹے ابراہیم رحمہ اللہ، تو وہ جو گزر گئے، چھوٹے بچے تھے 18 months کے، تو جب وہ گزر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابنی مات فی الثدی ان لہو مردعن فی الجنت، my son has died on the breast and he has someone to suckle him in paradise. کہ میرا بیٹا جو ہے وہ ابھی دودھ پیتا یعنی بچہ تھا اور وہ گزر گیا، تو ابھی اس کے 2 سال پورے نہیں ہوئے، تو اب اس کے لیے جنت میں کوئی ہوگا جو اسے دودھ پلائے گا.
Furthermore, Ad-Daraqutni related that Ibn Abbas radiyallahu anhuma said that Allah's messenger said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحرم من الرضاع الا ما كان في الحولين. Suckling establishes tahrim only within the first 2 years. یعنی کہ اگر شروعات کے 2 سال میں اگر تم نے کسی بھی ماں کا دودھ پیا ہے تو تبھی یہ تحریم کا یہ جو ہے تبھی آئے گا قانون. Imam Malik reported this hadith from Thawr bin Zayd, who narrated that Ibn Abbas radiyallahu anhuma related it to the Prophet کہ یہ انہوں نے مطلب جو چین مطلب جو ہے نا اس کے حساب سے بتایا گیا. Ad-Darawardi reported this hadith from Thawr, who narrated it from Ikrimah, who narrated it from Ibn Abbas. تو یہ چین ہے جیسے کہ ابن عباس سے شروع ہوتی ہے اور وہاں تک پہنچتی ہے. In this narration, which is more authentic, یعنی اور بھی زیادہ اس میں جو صحیح ہے وہ یہ ہے, he added وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ. Whatever occurs after the 2 years is not considered. یعنی 2 سال کا بچہ اگر ہو چکا ہے, اس کے 2 سال پورے ہو گئے اور اس کے بعد اگر جو بھی ہے یعنی وہ اس کو نہیں کنسیڈر کیا جائے گا. Suckling beyond the 2 years. 2 سال کے بعد بھی اگر بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے تو it is reported in the Sahih that Aisha thought that if a woman gives her milk to an older person, meaning beyond the age of 2 years, then this will establish tahrim. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ سوچ رہی تھی کہ اگر کوئی عورت اپنا دودھ کسی 2 سال سے مطلب بڑے انسان کو اگر دے تو یہ تحریم جو ہے وہ اسٹیبلش ہوئے گی, یعنی کہ مطلب یہ جو ہے پروہیبیشن کا جو ہے. دس از آلسو دا اوپینین آف عطا بن ابو رباح اینڈ لیث بن سعد, اور یہ ان کی دونوں کی بھی رائے ہے. Hence Aisha thought that it is permissible to suckle the man whom the woman needs to be allowed in her house. تو حضرت عائشہ جو ہے انہوں نے ایسا سوچا کہ اگر کسی شخص کو تم کو اپنے گھر میں جیسے وہ فریلی آ جا سکے تو یعنی اگر اس نے تم دودھ پیا ہے اگر تمہارا, یعنی اس کا مطلب تم نے اس کو جیسے دودھ نکال کے دے دیا اور اس نے پی لیا تو دیٹ مینس اب یہ ہو گیا کہ اب وہ تمہارے لیے وہ بن گیا نا کہ یا تو بیٹا بن گیا یا وہ جیسے اگر تمہاری ماں کا دودھ پیا ہو تو تمہارا بھائی بن گیا, ایسا ہو جاتا نا. تو وہ گھر میں آنے جانے کی اجازت اس کو ہے. She used as evidence the hadith of Salim, اور اس کو انہوں نے جو حدیث آف سلیم جو ہے یعنی اس کو انہوں نے اس کا مطلب پروف بتایا. دا فریڈ سلیو آف ابو حذیفہ, ابو حذیفہ جو ہے ان کے مطلب آزاد کردہ غلام سلیم. When the Prophet ordered Abu Hudhaifa's wife to give some of her milk to Salim, تو ابو حذیفہ کی جو بیوی تھی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو سلیم ہے ہو سکتا وہ بچے ہوں گے یا کیا معلوم نہیں مجھے, although he was a man لیکن وہ بڑے تھے تو ان کو تھوڑا اپنا دودھ دے دو. And ever since then he used to enter her house freely, اور اس کے بعد وہ اس گھر میں آنا جانا مطلب آزادی سے کرتے تھے کہ ان کو اجازت کی ضرورت نہیں تھی. However, the rest of the Prophet's wives did not agree with this opinion and thought that this was only a special case. مگر پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی کی جو بیویاں تھی وہ اس پر ان کی رائے جو تھی وہ نہیں اس کے پر راضی تھے وہ, اور انہوں نے ایسا سوچا کہ یہ خاص کیس ہے صرف, یعنی کہ ایک خاص معاملہ ہے جس کے لیے یہ بات بولی گئی ہے, ادروائز ایسا ہے نہیں. دس از آلسو دا اوپینین آف دا میجورٹی آف دا اسکالرس, اور دوسرے جو علماء ہیں ان کی بھی یہی رائے. سکلنگ فار مانیٹری کمپنسیشن, یعنی پیسوں کے لیے اگر جو بھی جیسے عرب کنٹری کے اندر تو تھا ہی نا کہ ابھی جیسے آتے تھے گاؤں سے سب اور جو بھی وہاں کے مطلب شرفا یا امیر لوگ ان کے بچوں کو لے کے جاتے تھے نا, تو اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو انہوں نے لے گئے تھے نا. تو وہ پیسوں کے لیے یعنی کہ اگر جیسے حالات ٹھیک نہیں تو اس کی وجہ سے یا روزی روٹی کے لیے. اللہ سیڈ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, but the father of the child shall bear the cost of the mother's food and clothing on a reasonable basis. لیکن جو بچے کا باپ ہے اس کو ہی ماں کا اور بچے کا خرچ جو ہے وہ برداشت کرنا پڑے گا, نان نفقہ. Meaning the father of the baby is obliged to provide for the expenses of the mother and to buy her clothes
in reasonable amounts usually used by similar women in that area without extravagance or stinginess. یعنی جو بچے کا جو باپ ہے اس کے پر فرض ہے کہ اس کو وہ خرچ اس ماں کا نان نفقے کا، کپڑے کا، کھانے پینے کا برداشت کرنا ہوگا معروف طریقے سے، ریزنیبل طریقے سے، اور وہ بھی اس علاقے کی عورتیں جس طرح سے مطلب اپنے کپڑے پہنتی ہیں، لباس ویسا. یہ نہیں کہ اس کے اندر نہ تو تم کو بہت زیادہ مطلب حد سے اسراف بھی نہیں کرنا ہے، تم کو ایکسٹراویگنٹ، اور پھر کنجوسی بھی نہیں کرنی، بخیلی بھی نہیں. The father spends within his means in this case. اور باپ جو ہے وہ خرچ کرے گا اپنی مطلب اس کی جو بھی انکم ہے اس کے مطابق. اللہ said in another ayah, لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. Let the rich man spend according to his means. اور یہ ہے آیت ہے سورہ طلاق، سورہ نمبر 65، آیت نمبر 7، اس کی آیت ہے یہ سورہ طلاق کی. Let the rich man spend according to his means. ایک امیر آدمی اگر ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے. And the man whose resources are restricted, let him spend according to what Allah has given him. اور جس کے اوپر تنگدستی ہے تو وہ ویسا ہی خرچ کرے جیسا کہ اللہ نے اس کو عطا کیا ہے. Allah puts no burden on any person beyond what he has given him. اللہ نے جو کچھ بھی جس کو دیا ہے وہ اس کے اوپر کوئی بوجھ اس کا زیادہ نہیں ڈالے گا. اللہ will grant after hardship ease. اور اللہ ہر تکلیف کے بعد یعنی ایز جو ہے، آسانی جو ہے وہ گرانٹ کرے گا، یعنی دے گا. Ad-Dahak commented, if the husband divorces his wife with whom he had a child and she suckles that child, he is required to provide for the mother's expenses and clothes within reason. Ad-Dahak جو ہے انہوں نے اس کے اوپر کمنٹ کیا کہ جو شوہر ہے اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور اگر اس کا بچہ ہے اور اگر وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو پھر اس باپ کے اوپر یہ ہے کہ وہ اس کو اس کی ماں کا جو خرچہ ہے، نان نفقہ، کھانا پینا، کپڑا، اس کا صحیح طریقے سے اس کو ادا کرنا پڑے گا. لا تکلف نفس الا وسعها. No person shall have a burden laid on him greater than he can bear. کسی بھی شخص کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا جائے گا اس سے زیادہ جتنا کہ وہ برداشت کر سکے، اس کی وسعت سے زیادہ نہیں ڈالا جائے گا. نو ضرر ہارم اور ضرار ریونج. ضرر یعنی کہ نقصان پہنچانا، نقصان. ضرار یعنی کہ بدلہ لینا. اللہ said, لا تضار والدۃ بولدہا. No mother shall be treated unfairly on account of her child. کسی بھی ماں کے ساتھ یعنی کہ اس کو ضرر نہیں پہنچایا جائے گا اس کے بچے کی وجہ سے. Meaning the mother should not decline to rear her child to harm its father. اور ماں کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اس کے باپ کو یعنی کہ اگر اس سے اس کو بدلہ لینا ہے یا تو وہ بچے کا مطلب جو بچے کا یعنی جو دودھ پلانا ہے وہ اس سے انکار کر دے. ایسا نہیں کرنا ہے. The mother does not have the right to refrain from suckling the child after giving birth unless she suckles him, her یعنی جو بھی بچہ ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے، the milk that is necessary for his or her survival. اور وہ بچے کے لیے جو ضروری ہے ماں کا دودھ وہ اس سے دینے سے انکار نہ کرے. وہ ماں اس کا فرض ہے کہ وہ اس کا حق ہے، وہ اس کا حق ہے اور وہ اس کو کرنا چاہیے اگر اس نے اس بچے کو پیدا کیا ہے تو. Later on, she is allowed to give up custody of the child as long as she does not do that, intending to harm the father. اور بعد میں اس کو اس بچے کو جیسے کہ اس کی جو کسٹڈی اس کے پاس تھی یعنی وہ بچے کو رکھ رہی تھی اب وہ اس کو دے دینا پڑے گا
اور یہ نہیں کہ وہ مطلب اس باپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے، کہ نقصان پہنچانے کے لیے کچھ کرے نہ، یعنی باپ کے ساتھ. In addition, the father is not allowed to take the child from his mother to harm the mother. اور پھر باپ کے لیے بھی وائس ورسا ہے کہ اس کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ بچے کو لے لے، چھین لے، یا پھر تاکہ اس کی ماں کو جو ہے وہ ضرر پہنچائے. This is why Allah said، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کہا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ nor father on account of his child، اور نہ ہی باپ اس بچے کی وجہ سے، meaning by taking the child from its mother intending to harm the mother، اور یہ کہ بچے کو جیسے پیدا ہوا اور چھین لیا تو اب تم اس ماں کو مطلب ضرر پہنچانا چاہتے ہو، اسی لیے تو وہ باپ کے لیے بھی کہا گیا کہ یہ تم نہیں کر سکتے. دس از دا تفسیر آف مجاہد، قتادہ، الضحاک، الزہری، السدی، الثوری اینڈ ابن زید اینڈ ادرز آن دس آیا. اس آیت کے اوپر ان سب کی یہ تفسیر جو ہے وہ یہ ہے. اللہ then said وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ and on the father's heir is incumbent the like of that which was incumbent on the father. اور جو بھی باپ کی طرف کا جو وارث ہے، جو بھی اس کے اوپر بھی یہی فرض ہے کہ جیسے کہ اگر وہ باپ پہ جو فرض ہوتا ویسا. meaning by refraining from harming the relative of the father that is his infant. یعنی اگر وہ جو باپ ہے اس کا جو بچہ ہے، انفینٹ ہے، چھوٹا، تو اس کو بھی اگر کہیں کچھ نقصان پہنچانے کا مت کرو کہ بھئی یہ وارث ہے تو اب یہ بڑا ہو کے وارث بنے گا تو اس کو ہی ختم کر دو نا، تو ایسا نقصان پہنچاتے ہیں لوگ. It was also reported that the ayah requires the inheritor of the father to spend on the mother of the child. اور ایک اور بھی اس کا میننگ یہ نکلتا ہے کہ جو بھی باپ کی طرف کا وارث ہے، یا اس کا کوئی بڑا بیٹا اگر ہے، یا جو بھی اس کا بھائی ہے، تو وہ بن جاتے نا پھر وارث چاچا. تو ان کو فرض ہے کہ ان کو خرچ کرنا ہے اس ماں کے اوپر جو وہ بچے کی ماں ہے، جیسا کہ جسٹ ایز دا فادر واز اسپینڈنگ، جیسے باپ خرچ کرتا ویسا. اینڈ ٹو پریزرو ہر رائٹس اینڈ ریفرین فرام ہارمنگ ہر، اور اس کے جو حقوق ہے وہ پورے کرو اور اس کو ضرر مت پہنچاؤ، اکارڈنگ ٹو دا تفسیر آف دا میجورٹی آف دا اسکالرس. تو میجورٹی آف علماء جو ہے، زیادہ تر سارے علماؤں کا، میجورٹی علماء کا یہ مطلب تفسیر جو ہے وہ یہی ہے. We should state that Ibn Jarir has explained this subject in detail in his tafsir, and that he also stated that suckling the child after the second year might harm the child's body and mind. اور ابن جریر جو ہے انہوں نے بھی یہ چیز برابر، یہ تفسیر جو ہے وہ یہ برابر کہا، اور یہ بھی کہ 2 سال کے بعد اگر بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے تو اس کے دماغ پہ اور جسم پہ نقصان کا مطلب ہوتا ہے اثر. Sufyan al-Thawri narrated that Alqama asked a woman who was suckling her child after the second year ended not to do that. تو علقمہ جو ہے انہوں نے کہا ایک عورت سے، جب وہ 2 سال کا بچہ جو ہے وہ ہو چکا تھا، اس کے بعد بھی اس بچے کو دودھ پلا رہی تھی، تو انہوں نے کہا مت کرو یہ. فطام، ویننگ، بچے کا دودھ چھڑانا، occurs by mutual consent، آپس میں مل جل کے ہی اس پر تم کو فیصلہ کرنا ہے. اللہ said فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. If they both decide on weaning by mutual consent and after due consultation, there is no sin on them. تو اگر وہ دونوں ہی مل کے آپس میں فیصلہ کرتے ہیں دودھ چھڑانے کا بچے کا، تو وہ آپس میں دونوں مل جل کے کریں اور وہ دونوں اس کے اوپر رائے مشورہ کریں، تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. This ayah indicates that if the father and the mother decides on the fitam, weaning, before the 2 years of suckling end, and for a benefit that they duly discuss and agree upon, then there is no sin in this case. تو یہ آیت میں یہ بھی ایک اشارہ ملتا ہے کہ اگر باپ اور ماں دونوں مل کے یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں ویننگ کا، فطام کا، یعنی کہ 2 سال سے پہلے دودھ چھڑانے کا،
تو اور اس کے اندر فار اے بینیفٹ دیٹ دے ڈیولی ڈسکس، یعنی اس کے اندر انہوں نے یہ دیکھا کہ بھئی ٹھیک ہے اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے یہ مطلب اچھی ہے بات، اور جس پہ دونوں راضی بھی ہیں، تو پھر اس صورت میں اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. So the ayah indicates that one parent is not allowed to make this kind of decision without duly consulting the other parent, as stated by authority. کہ اس آیت کے اندر یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ دونوں ماں باپ میں سے کوئی ایک کو کوئی بھی فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے، دونوں کو مل کے ہی مطلب ڈیسیژن لینا ہے اور ایک دوسرے سے کنسلٹ کرنا ہی ہے، بغیر کنسلٹ کیے کچھ بھی نہیں کرنا ہے. The method of mutual consultation protects the child's interest. اور بچے کے حق میں وہ صحیح ہوتا ہے اگر دونوں مل جل کے بچے کا سوچ کے اگر وہ فیصلہ کرے، یعنی مشورہ کرے. It is also a mercy from Allah to his servants. کہ اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے اوپر یہ ایک رحم ہے. For he has legislated the best method for parents to rear their children. کیونکہ اللہ نے یہ قانون بنائے ہیں ماں باپوں کے لیے کہ وہ اپنے بچوں کو بہترین پرورش دیں. And his legislation guides and directs the parents and the children to success. اور اللہ نے جو بھی قاعدے قانون بنائے ہیں اس میں ہدایت ہے اور ماں باپوں کے لیے اس کے اندر رہنمائی ہے کہ بچے کی کامیابی کے لیے، اس کی نشو و نما کے لیے. Similarly, Allah said in Surah At-Talaq, سورہ طلاق، سورہ نمبر 65 آیت نمبر 6، فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى. Then if they give suck to the children for you, give them their due payment. اور اگر وہ مائیں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہیں تمہارے لیے، کیونکہ اب وہ تمہاری بیوی نہیں ہے، بچے کی ماں ضرور ہے، تو ان کا جو بھی ان کا حق بنتا ہے وہ ان کو پے کرو. اینڈ لیٹ ایچ آف یو ایکسپٹ دا ایڈوائس آف دا ادر ان اے جسٹ وے. اور ایک دوسرے کی جو بھی بات ہے، یعنی جو بھی نصیحت ایک دوسرے کو آپس میں واضح نصیحت کرنی ہے تو وہ صحیح طریقے سے، بھلے طریقے سے اس کو سنو اور قبول کرو. بٹ اف یو میک ڈیفیکلٹیز فار ون another، لیکن اگر تم ایک دوسرے کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہو، then some other woman may give suck for him, the father of the child. یعنی جو باپ ہے وہ اس کو پے کرے اور وہ دوسری کوئی عورت کا بندوبست کرے. اللہ then said، پھر اللہ نے کہا، وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ. And if you decide on a foster suckling mother for your children, there is no sin on you. اور اگر تم یہ فیصلہ کرتے ہو کہ تم اپنے بچوں کے لیے دائی کا بندوبست کرتے ہو، ویٹ نرس کا، there is no sin on you. تمہارے لیے اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ کی بات نہیں ہے وہ. provided you pay the mother، مگر وہ ماں کا جو حق بنتا ہے وہ اس کو پے کرو. what you agreed to give her on a reasonable basis، جو تم نے پہلے اگر فیصلہ کیا تھا کہ ماں کو تم یہ پے کرو گے تو وہ جو بھی ریزنیبل طریقے سے تم نے کیا تھا اس کو ادا کرو. meaning if the mother and the father both agree that the father assumes custody of the child due to a circumstance that compels her or allows him to do so, then there is no sin in this case. لیکن اگر ایسا ہوتا ہے کہ دونوں ماں باپ نے ڈیسائیڈ کیا، اس کے اوپر انہوں نے مطلب جو کاسٹ ہے اس پر بھی انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا، اور اب سب جو بیچ میں سے حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ وہ بچہ جو ہے اب اس کی کسٹڈی جو ہے وہ باپ کو لے کے، اور مطلب اب وہ ماں نہیں مطلب کر سکتی، تو اس صورت میں تم کو اس کو پے کرنا چاہیے. اور وہ جو اگر وہ یہ کرے تو اس میں کوئی مطلب حرج نہیں ہے، جیسے کہ باپ جو ہے وہ بچے کی اگر کسٹڈی لے لے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. ہینس دا مدر از الاؤڈ ٹو گیو اپ دا چائلڈ اینڈ دا فادر از الاؤڈ ٹو اسیوم کسٹڈی آف دا چائلڈ. تو یہاں پر کیا بتا کہ ماں جو ہے اس صورت میں اگر حالات کچھ ایسے ہو گئے تو بچے کو اگر کسٹڈی کو چھوڑنا پڑ رہا ہے اور یا باپ جو ہے اس کو لینا پڑ رہا ہے، اور تو وہ ٹھیک ہے، مطلب اس کے لیے اجازت ہے.
The father should kindly give the mother her expenses for the previous period during which she reared and suckled the child. تو جو دوران مطلب 2 سال کے اندر کا جو بھی دوران جو وہ ماں نے اگر وہ بچے کا جو بھی ٹیک کیئر کیا ہے، اس کو دودھ پلایا ہے، اس کے لیے وہ باپ نے جو بھی خرچہ اس کا باندھا تھا وہ اس کو پورا اس کو وہ ادا کرنا چاہیے. اینڈ ہی شوڈ سیک ادر ویمن ٹو سکل ہز چائلڈ فار مانیٹری کمپنسیشن. تو اگر اس کو وہ اب ماں کو چھوڑنا پڑ رہا ہے تو اس صورت میں اب اس کو دوسری عورت جو ہوگی اس کا بندوبست کرنا پڑے گا، دائی کا، اپنے بچے کے لیے. دیر آفٹر اللہ said، اس کے بعد اللہ نے کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ and fear اللہ، ڈرو اللہ سے. یہ بات کہنے کے بعد اللہ کہتا ہے اللہ سے ڈرو. یعنی ایسا نہیں ہو کہ تم بے خوف ہو کے اور جو کرنا ہے اپنی منمانی کر رہے ہو. میننگ ان آل یور افیئرس، تمہارے ہر معاملے میں تم کو اللہ سے ڈرنا ہی ہے. وَعَلَمُوا، اور اللہ کہتا ہے اور جان لو، and know أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، and know that Allah is all seer of what you do. اور جان لو یہ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ کہ جانتا ہے اللہ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو بھی تم کر رہے ہو وہ سب وہ عمل کو وہ دیکھ رہا ہے مطلب جانتا نہیں، دیکھ رہا ہے. and know that Allah is all seer of what you do. seer ہے یہاں پہ meaning none of your affairs or speech escapes his perfect watch, and this watch is with capital W. تو اللہ کی یعنی جو واچ ہے، اللہ کا جو دیکھنا ہے، اس سے کچھ بھی نہیں چھوٹ جائے گا، نہ تمہارے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اور نہ ہی تمہارا کوئی عمل. وہ بہت پرفیکٹلی واچ کرتا ہے، ایک تنکا بھی یہاں سے وہاں چھوٹے گا نہیں. سبحان اللہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين.